نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، کل کی حدیث کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت بن کر آیا۔ آج کی حدیث کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے چلے ہیں جن میں رب کی رحمت کا ذکر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک جوان حاضر ہوا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مسلمان گناہ گار بندہ جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ایک جوان مسلمان گناہ گار جہنم میں باقی رہ جائے گا، اور وہ ندا لگائے گا، وہ آواز لگائے گا یا حنان یا منان، اے محبت کرنے والے، اے نرمی کرنے والے۔ اس کی یہ آواز حضرت جبرائیل امین سن لیں گے۔ جب سنیں گے تو اسی وقت اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ حضرت جبرائیل امین سے فرمائیں گے اپنا سر مبارک اٹھاؤ، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ وہ اپنا سر مبارک اٹھا کر اللہ رب العزت سے سوال کریں گے یا اللہ، میں نے جہنم کی وادیوں سے آپ کا صفاتی نام سنا ہے، لہٰذا جو بندہ یا حنان یا منان کا ذکر کر رہا ہے جہنم کی وادیوں کے اندر، آپ اسے جہنم سے نکال دیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ حضرت جبرائیل امین، جہنم کا دروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو بولو اس بندے کو جہنم سے نکال دے۔ حضرت جبرائیل امین جا کر مالک جہنم کو کہیں گے، جب وہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا تو جہنم کی سختی اتنا ہوگی میرے بھائی، وہ بندہ مالک جہنم کو نہیں ملے گا، وہ واپسی آئے گا، حضرت جبرائیل امین کو فرمائے گا مجھے وہ بندہ نہیں ملا۔ مسند امام اعظم کے اندر یہ حوالہ اور یہ منظر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین دوبارہ آ کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے حضرت جبرائیل امین کیا ہو گیا، سر اٹھاؤ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ، وہ بندہ تو اتنا گہرائی کے اندر ہے جہنم کی، وہ مالک جہنم کو نہیں ملا، جہنم کے دروغے کو نہیں ملا، لہٰذا اس بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالیہ فرمائیں گے جو تم مالک جہنم کو کہو جہنم کی فلاں وادی، فلاں کنارے، فلاں حصے میں میرا بندہ موجود ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین جائیں گے، اس سے بتائیں گے مالک جہنم کو، مالک جہنم اس جگہ پہنچے گا، وہ بندہ ایسی حالت میں ہوگا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، کیڑے مسلط ہوں گے، جہنم کا عذاب سختی سے اس پر ہو رہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو مالک جہنم اس بندے کو نکال کر پیش کرے گا، یہ اس بندے کو لے کر آب حیات نہر کے چشمے میں لے جائیں گے، اسے غسل کروائیں گے، غسل کرانے کے بعد پھر اس بندے کو اللہ کی دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو جب اللہ کی دربار میں وہ بندہ پیش ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات عالیہ اس سے چند سوال فرمائیں گے۔ پہلا سوال، اے میرے بندے، کیا میں نے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ، جی میرا رب، آپ نے ہی پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا ہم نے آپ کی پرورش کا انتظام نہیں کیا، تربیت کا انتظام نہیں کیا؟ وہ کہے گا جی ہاں میرا رب۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا ہم نے آپ کے رزق کا انتظام نہیں کیا، آپ کو نہ کھلایا نہیں ہے، آپ کو پلایا نہیں ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں میرے رب، آپ نے یہ سارے کام کیے۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرا بندہ، کیا ہم نے آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء اور کتابیں نہیں بھیجیں؟ وہ کہے گا جی ہاں بھیجی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرا بندہ، پھر تو نے یہ نافرمانی والے کام کیوں کیے؟ تو سب کچھ یعنی سوالوں کا جواب وہ دیتا رہے گا۔ جب اللہ رب العزت فرمائیں گے نا یہ کام کیوں کیے، تو اس وقت وہ کہے گا یا اللہ، میری ایک درخواست ہے، آپ نے مجھے جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا،
میرے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، مختلف قسم کی مصائب آئے، سب کچھ آئے، ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایک سیکنڈ بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ جب وہ بندہ اللہ کی دربار میں یہ جملہ بولے گا تو اللہ رب العزت کی ذات عالیہ رحمت کے جوش میں آ کر فرمائیں گے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب میری جانب سے اعلان ہے کہ میرے اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دو، جنت میں داخل کر دو۔ میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، دیکھو اللہ کی رحمت اگر بندے کے دل میں ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو دل کے اندر، تو بندہ آخر کار جنت کو ہی پا لیتا ہے، جنت کو تلاش کر لیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام، اگر ہمارا میسیج اور پیغام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔